لوگوں نے بھاری گناہ کیا ہے کہ اپنے لیے سونے کا معبود بنایا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب اس کا 32واں باب 15ویں سے 24ویں اور 30ویں سے 34ویں آیتیں مقدسہ۔ اس وقت جب موسیٰ پھرا اور پہاڑ سے اترا اور شہادت کی 2 لوہے اس کے ہاتھ میں تھیں، دونوں لوہے اس طرف اور اس طرف اپنے دونوں جانب لکھی ہوئی تھی، اور دونوں لوہے خدا کی بنائی ہوئی تھی، اور ان پر کی لکھائی جو تھی وہ خدا کی لکھائی ان کی دونوں طرف کھدی تھی۔ اور یوشع نے لوگوں کے شور کرنے کی آواز سنی تو موسیٰ سے کہا کہ خیمگاہ میں لڑائی کی آواز ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ فتح کا شور نہیں اور نہ شکست کا ہے، بلکہ میں گانے کی آواز سنتا ہوں۔ جب وہ خیمگاہ کے نزدیک پہنچا تو بچڑا اور ناچ دیکھا اور موسیٰ کا غصہ بھڑکا، تو اس نے اپنے ہاتھوں سے دونوں لوہے پھینک دی اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا۔ تب اس نے بچڑے کو جو انہوں نے بنایا تھا لیا اور اس کو آگ میں جلایا اور پیس کر خاک کر دیا، اور اس کو پانی میں ڈالا اور پانی بنی اسرائیل کو پلایا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا کہ تو نے ان کو ایسا بڑا گناہ کرنے دیا؟ ہارون نے کہا، میرے آقا کا غصہ نہ بھڑکے، تو لوگوں سے واقف ہے کہ یہ شریر ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے معبود بنا جو ہمارے آگے چلے، کیونکہ یہ مرد موسیٰ جو ہم کو ملک مصر سے باہر نکال لایا، ہم نہیں جانتے کہ اس کو کیا ہوا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کس کے پاس سونا ہے؟ سو انہوں نے اسے لیا اور میرے پاس لائے، تو میں نے اسے آگ میں ڈالا اور یہ بچڑا نکل آیا۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا بھاری گناہ کیا ہے، اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں تاکہ اگر ہو سکے تو تمہارے گناہ کے لیے کفارہ کروں۔ اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ گیا اور کہا، اے خداوند، ان لوگوں نے بھاری گناہ کیا ہے کہ اپنے لیے سونے کے معبود بنائے، اور اب یہ گناہ ان کو معاف کر، ورنہ مجھ کو اپنی کتاب سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے اسی کو میں اپنی کتاب سے مٹا دوں گا، اور اب تو جا اور لوگوں کو جہاں میں نے تجھ سے کہا ہے لے چل۔ دیکھ، میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، اور انتقام کے دن میں ان سے ان کے گناہ کا مطالبہ کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا زبور 106 جماعتی جواب۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔ انہوں نے حریب پر ایک بچڑا بنایا اور سونے کی ڈالی ہوئی مورت کی پوجا کی، اور انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والی بیل کی شکل سے بدل ڈالا۔ جماعتی جواب۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔ وہ اس خدا کو بھول گئے جس نے ان کو بچایا تھا اور جس نے مصر میں معجزے کیے تھے، یعنی حام کی سرزمین میں عجائبات اور بحر کلزم پر تعجب انگیز کام کیے۔ جماعتی جواب۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ میں ان کو فنا کر دیتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور شفایت نہ کرتا کہ میرے غضب کو انہیں فنا کرنے سے روک دے۔ جماعتی جواب۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 13واں باب 31ویں آیت سے 35ویں آیت تک۔ رائی کا دانہ ایک بڑا پودا بن جاتا ہے اور آسمان کے پرندے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ ایک دن یسوع نے ایک اور تمثیل لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا پودا ہو جاتا ہے
کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 سا آٹے میں ملا دیا، یہاں تک کہ وہ سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے ہجوم سے تمثیلوں میں کہیں، اور بلا تمثیل ان سے نہ بولتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں کے لیے اپنا منہ کھولوں گا، میں بنائے عالم کے اسرار ظاہر کروں گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔